اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اپنی زندگی کے تمام امور کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا حکم دیا ہے کہ چھوٹے بڑے شب و روز کے تمام معمولات کو قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، اسلام کے تقاضوں کے مطابق ڈھالو۔ تو یہ بڑی ہی جامع آیت ہے۔ آج کے درس میں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنے معمولات میں سے محافل کے بارے میں جائزہ لینا ہے کہ جو ہماری عموماً محافل ہوتی ہیں، تو ان محافل کے منعقد کرنے کے شرعی تقاضے کیا ہیں اور ہمارے اندر کون سی خامیاں اس حوالہ سے پائی جاتی ہیں جنہیں دور کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اس میں زیادہ اہم 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ محفل کی ابتدا اور انتہا کا وقت۔ تو جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں محفل کرتا ہے یا مسجد میں اجتماعی طور پر محفل منعقد کرائی جاتی ہے اور اس کے لیے بعض اوقات اشتہار شائع کیے جاتے ہیں، کارڈ چھاپے جاتے ہیں، میسج موبائل کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، زبانی بتایا جاتا ہے، تو اس میں ابتدا اور انتہا کا وقت وہ بتانا ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ ابتدا اور انتہا کا وقت جو بتایا جاتا ہے اس وقت ابتدا نہیں ہوتی اور نہ ہی اس وقت پہ انتہا ہوتی ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر دفعہ محفل منعقد کرنے والوں کو خود معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے بجے یہ شروع کرنی ہے۔ تو اگر 11 بجے شروع کرنی ہے تو وہ کہیں گے 10 بجے شروع کرنی ہے۔ اگر اس کا اختتام 1 بجے کرنا ہے تو کہیں گے 12 بجے ختم کرنی ہے۔ تو پہلے سے یہ طے شدہ ہوتا ہے کہ بھی لوگوں نے دیر سے آنا ہے تو ہم نے اتنے جگہ اعلان کرنا ہے ابتدا کا، اتنے بجے کے انتہا کا۔ اب وہ جان بوجھ کر اشتہار میں جھوٹ لکھا، کارڈ میں جھوٹ لکھا، میسج میں جھوٹ لکھا اور زبان سے جھوٹ بولا، جبکہ قرآن و سنت میں ہمیں سچ بولنے اور اپنے عہد کو اور اپنے وعدے کو وفا کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وقولوا قولا سدیدا، صحیح بات، سچی بات، درست بات کہو۔ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کی اس نے یقیناً بہت بڑی کامیابی پائی۔ تو یہاں فرمایا قولوا قولا سدیدا، تو قول سدید درست بات کہنا۔ تو جب ایک بات دل میں بندے کو معلوم ہے کہ کرنا ایسا ہے اور کہہ رہا ہے زبان سے اس کے خلاف، تو یہ قول سدید نہیں ہے۔ تو جبکہ ہمیں قول سدید درست بات کہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہاں مومنین کے اوصاف کا ذکر کیا ہے وہاں مختلف مقامات پہ سچ بولنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، تو صبر کرنے والے ہر حال میں، اور ہمیشہ سچ بولنے والے، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہونے والے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، سحری کے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر بخشش کی دعائیں کرنے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن متقین کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اپنی رضا کا اور خوشنودی کا اور جنت کی دیگر نعمتوں کے وعدے فرمائے ہیں، تو ان کی وصف ایک یہ ہے کہ الصادقین، سچ بولنے والے۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات سے لے کے آخر تک، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے صادقین والصادقات اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اور جو سچے ہیں نا ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو، ان سے دوستی کرو۔ تو قرآن و سنت میں سچائی پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنا اور اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی معاملہ طے کیا ہے، کسی سے قول اقرار کیا ہے، تو اس کو پورا کرو۔ جیسے اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ میں فرمایا کہ اپنے قول قرار کو پورا کرو۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 4 نشانیاں ہیں، اور چوتھی یہ ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ تو اب وعدے کا خلاف کرنا، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی اس کو کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ لوگوں کا معمول بن گیا ہے، جبکہ قرآن و سنت نے ہمیں عہد کی پاسداری کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کس طرح پاسداری کرتے تھے؟ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا تھا آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں، تو وہ آپ ٹھہرے رہے، وہ بھول گیا، اور 3 دن آپ وہاں ٹھہرے رہے، اور جب وہ تیسرے دن وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، تو آپ نے بس اس کو اتنا ہی فرمایا کہ ایسا تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ 3 دن تک ٹھہرنا ایک مقام پر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنے عمل سے یہی تعلیم دی ہے۔ اور صادق الوعد کا ذکر سورہ مریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، ان کے لیے یہ وصف بیان کی گئی۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے صادق الوعد تھے، سب وعدوں کے سچے تھے، اور ان کے سچے غلام بھی وعدوں کے سچے تھے۔ تو یہاں ہمارے دیگر جو معاملات ہیں ان میں بھی عہد کی پاسداری اور وعدوں کی پاسداری اور سچائی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ وہاں جو ہم محافل کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ابتدا ہوگی، اس وقت انتہا ہوگی، تو اس کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کی کوئی بالکل اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پاسداری نہیں ہے۔ بہت کم ایسی محافل یا پروگرامز ہیں جن کی ابتدا انتہا کا جو وقت بتایا جائے، اس کی پاسداری کی جائے، اس کی پابندی کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ سب سے پہلے اس کمزوری کو ہمیں دور کرنا ہے، کیونکہ جو آپ محفل کر رہے ہیں تو عمومی طور پر وہ مستحب ہوتی ہے، اور بعض کا اس کا درجہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس مستحب عمل کے لیے آپ بعض گناہوں کا ارتکاب کریں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ معاشرے کو ہم ہی نے بدلنا ہے۔